الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ اس شخص کے بارے میں کہ جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت دی، حکمت کی دولت دی، دین دیا، اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی دوسرے کی صلاحیت اور شخصیت یا خوبی یا خوشحالی سے رنجیدہ ہو کر یہ خواہش کرنا کہ اس شخص سے یہ نعمت چھن جائے یا ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی حسد سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کو دیکھ کر صرف یہ چاہے کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا، مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی۔ اس حالت کو رش کہتے ہیں۔ یہ کسی چیز کی شدید رغبت اور لالچ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جو ہے اس میں غبط کا لفظ استعمال کیا ہے، غین با اور طا۔ حسد تو بہرحال ایک مذموم چیز ہے، حسد کو ناپسند کیا گیا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جو ہے، اور یہ ایک بہت بری چیز ہے۔ مگر ایسا حسد جس کو رش کہہ سکتے ہیں کہ ان دو شخصوں کے مقابلے میں جائز ہے جس کا ذکر اس حدیث میں آیا کہ ایک شخص جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دی اور وہ لوگوں میں اس کے ذریعے سے فیصلے بھی کرتا ہے اور ان کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگیاں ایسی بنا دے اور ہمیں صحیح فیصلہ کرنے والا بنائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اس کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں بنا دے، اور اگر ہمیں علم دیا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی دولت ہے، کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، ہماری جتنی طاقتیں ہیں وہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، تو چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، کچھ بھی آپ کے پاس اگر ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور دوسروں کے پاس اگر اللہ نے زیادہ دے دیا تو اس میں یہ نہیں کہنا کہ ان سے وہ ضائع ہو جائے نعمت، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس جیسا جو ہے وہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کے راستے پہ صحیح معنوں میں چلنے والا، عمل کرنے والا جو ہے وہ بنا دے اور اپنے راستے کے لیے پسند فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔